آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 30 اور 31 ہم انشاءاللہ پوری کور کرتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور مقرر کی انہوں نے اللہ کے لیے شریک تاکہ گمراہ کریں اس کے راستے سے دوسروں کو۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، کہہ دو کہ فائدے اٹھا لو پھر تم نے لوٹنا ہے آگ کی طرف۔ تو ثابت ہوا کہ ان لوگوں کو سزا اس لیے بھی مل رہی ہے کیونکہ انہوں نے دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا تھا، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک اس لیے کرتے تھے تاکہ دوسروں کو بھی بھٹکا دیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اور شرک صرف بتوں کی پوجا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے برابر کسی بھی چیز کو لے آنا یہ شرک ہے۔ مثلا آج کے دور میں جو ہمارے ملک میں سوڈو لبرل ہوتے ہیں نا، وہ کیپٹل معاشرے کو اللہ کے حکم کے برابر لے آتے ہیں، وہ اپنی آزادی کو اللہ کے حکم سے اوپر لے جاتے ہیں، ساتھ ہی وہ اپنے عقائد کا پرچار بھی کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں، دوسروں کے دلوں میں بھی شکوک پیدا کرتے ہیں۔ اور ایسا وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ نے بہت سے مرد دیکھے ہوں گے نا جو بھرپور طریقے سے بے حیائی کے کاموں کو اور عورتوں کی آوارگی، یعنی عورتوں کو آوارگی کی حد تک آزادی دینے کے حامی ہوتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کا کیا انٹرسٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو پورے معاشرے کو بے حیا کرنے کا شوق ہوتا ہے تاکہ کوئی ان کی اپنی بے حیائی پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ وہ چاہتے ہیں سب گنہگار ہو جائیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے لائف اسٹائل کے مطابق زندگی گزار سکے۔ ایسے لوگ اکیلے گناہ نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ سب ان کے ساتھ مل کے گناہ کریں تاکہ کوئی ان کو روک نہ سکے، تاکہ ان کی پاور زیادہ ہو جائے، تاکہ ان کے مزے ختم نہ ہو سکے۔ آپ نے نوٹ کروایا آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان سے کہہ دو فائدے اٹھا لو، قل تمتعوا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ گناہ گار لوگ آپ کو بھٹکے ہوئے اجڑے ہوئے دنیا میں بھی جہنم کے آگ میں جلتے ہوئے نظر آئیں۔ وہ دنیا میں بہت فائدے میں نظر آئیں گے۔ تمتعوا کا مطلب ہوتا ہے مزے اڑانا، عیش کرنا۔ ان کی طرح آپ دیکھیں گے اور آپ سوچیں گے کہ یہ کھلم کھلا اللہ کے انکاری باغی ہیں، پھر بھی ان کے پاس ایک لگژری لائف اسٹائل ہے، یہ انجوائے کر رہے ہیں زندگی۔ اور متاع کا مطلب ہی ہوتا ہے کیا؟ انجوائے کرنا۔ تمتعوا جائیے، متعون سے نکلا ہے نا، انجوائے کرنا۔ یہ لوگ بظاہر زندگی انجوائے کرتے نظر آئیں گے آپ کو، لیکن آپ نے کسی کو اس کی نعمتوں یا پریشانیوں سے جج نہیں کرنا، آپ نے لوگوں کو بھی جج نہیں کرنا ہے، کیونکہ نہ لوگوں سے نفرت کرنی، آپ نے ہمیشہ لوگوں کے اعمال جج کرنے ہیں۔ اعمال کو جج کرنے کا ہمیں اختیار ہے، پورا اختیار ہے، بالکل بھی اس پروپیگنڈا میں نہیں ہے کہ نہیں بھئی ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے، یہ گناہ کر رہا ہے تو یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ نہیں۔ اس کے رب نہیں تو آپ پہ فرض کیا ہے کہ اس کو گناہ کو روکو۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر اس سے بھی نہیں، اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ اب گناہ کو گناہ نہیں کہہ پا رہے، اعمال کو جج کرنے کے لیے، تو اللہ نے مقدس کتابیں بھیجی ہیں نا۔ اگر سب کچھ بندے اور رب کے درمیان راز ہی رہنا ہے تو پھر کیا قانون اور شریعت کی کیا ضرورت ہے پھر؟ اچھا اگلی آیت ہے، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہہ دیجیے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، یقیموا الصلاۃ، کہ وہ قائم کریں نماز، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ، اور خرچ کرتے رہیں اس میں سے جو ہم نے دیا ہے ان کو پوشیدہ اور علانیہ طور پر، اس سے پہلے کہ آ پہنچے وہ دن جس میں نہ کام آئے کوئی تجارت اور نہ دوستی۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم نے کیا کرنا ہے ایسا کہ معاذ اللہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور ہم اللہ کی تیار کردہ آگ سے بچ جائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ہم نے وہ کرنا ہے جو اس آیت میں بتایا گیا۔ قُلْ لِعِبَادِی، کہتے ہیں میرے ان بندوں سے جو ایمان لے۔ کیسی تسلی ملتی جب اللہ تعالیٰ ایمان والے لوگوں کو میرا بندہ، میرے لوگ، میرے بندے کہہ کے پکارتے ہیں نا۔ لی عبادی، عبادی یہ جو یا ہے نا، یہ یا جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے لگتی ہے، کوئی چیز ہم کہتے ہیں یہ میری ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یا لگتی، کتابی، میری کتاب، ٹھیک۔ تو لی عبادی میرے بندوں سے کہہ دو، اللہ کے بندے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، وہ جن کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے نا کہ ہاں میرے رب نے کچھ سوچا ہوگا، اس نے مجھے ایسے ہی نہیں اتنی مشکلوں میں ڈال دیا ہے، اس کے پاس میری زندگی کا پلان ضرور ہوگا، میں نے صرف اس پہ یقین کرنا ہے اور اس کے بتائے راستے پر چلنا ہے، وہ ضرور مجھے فلاح کے راستے دکھائے گا، وہ ضرور میری تاریک زندگی میں روشنی بھیجے گا، بس کچھ وقت اور۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی ہیں؟ قُلْ عِبَادِیَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِیمُوا الصَّلَاةَ، پہلا حکم کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز قائم کرنے کا۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ہم سب پڑھتے ہیں، کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی قضا کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ کو نماز کا پڑھنا درکار نہیں ہے۔ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے نماز کا قائم کرنا ضروری ہے، اور نماز کا قائم کرنا ایکچولی یہ لائف اسٹائل ہوتا ہے، ایک ایسا پکا لائف اسٹائل جس کو نہ کوئی موسم ہلا سکتا ہے، نہ کوئی کرائسس، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی انسان۔ یہ ایک ایسی پکی روٹین ہوتی ہے جس پہ نمازی قائم رہتے ہیں، بھلے وہ سفر میں ہیں۔
مشکل میں، بیمار ہے، مصروف ہے، نماز کو قائم کرنے والے نمازی کا دن اپنی نمازوں کے ساتھ پلان ہوتا ہے. نماز اس کی ترجیح ہوتی ہے، اور نماز کو ترجیح دینے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے ہر کام سے اوپر رکھنا. ہمیں نمازیں پڑھنی نہیں، نمازیں قائم کرنی ہے. ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرنی ہے. آپ کسی چیز کی حفاظت کیسے کرتی ہیں؟ مثلاً سمجھیں آپ نے اپنی بہن کا ڈائمنڈ کا بریسلیٹ پہنا ہے اور آپ کسی شادی میں شرکت کرنے جا رہے ہیں. اپنی چیز کا اتنا دھڑکا نہیں ہوتا نا جتنا کسی دوسری چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے. اب آپ ساری تقریب کے دوران بار بار اپنا بریسلیٹ چیک کریں گی، آپ اس کو چھوئیں گی، بار بار اس کو ٹٹولیں گی، گھما گھما کے دیکھیں گی گر تو نہیں گیا ہے کہیں. آپ کسی سے ہاتھ ملاتے وقت بھی احتیاط کریں گی کہ کوئی نگینہ نہ گر جائے. غرض آپ لوگوں سے ملنا ملانا اور اپنے ہاتھ کی موومنٹ تک کرتے وقت اپنے بریسلیٹ کو ذہن میں رکھنی ہوں گی. لیکن آپ یہ سب صرف اسی وقت کریں گے نا جب آپ ذمہ دار انسان ہوں گے، ورنہ اگر آپ کوئی کیئرلیس ہے تو اس کو تو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ گم ہی کر کے آ جائے گا. ایسے ہی اگر آپ ذمہ دار مسلمان ہیں تو آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گی. آپ کو سونا جاگنا نماز کے لحاظ سے پلان کرنا ہوگا. آپ حاضر دماغ رہیں گی، ہر وقت کا احساس کریں گی. آپ کسی ایسے ناپاک کام میں نہیں پڑیں گی جس سے نماز متاثر ہو جائے. نماز آپ کو بہت سے برے کاموں سے بچا لیتی ہے، اور بہت سے برے کام آپ پھر بھی کرتی ہیں، اور ہم سب کرتے ہیں. لیکن نمازوں کی حفاظت وہ عمل ہے جو اگر مسلسل کیا جائے تو یہ آپ کو بری عادتوں سے بالآخر دور لے ہی جاتا ہے. نماز بہترین عبادتوں میں بہترین عبادت ہے. یہ عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، اس کو نہیں چھوڑنا ہے. سردی ہو، گرمی ہو، سفر ہو، حضر ہو، ہم نے اپنی نماز کو تھامے رکھنا ہے جیسے وہ کسی کی امانت کے طور پہ دیا گیا ہیرا ہو. اس کو کھونا نہیں ہے، ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوتے. اچھا، آیت کا اگلا حصہ رافیہ ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں کر لیں. ہاں جی ٹھیک ہے.